کا آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان اس وقت شروع ہمیشہ سے دوراہے پہ کھڑا ہے جی، اب چوراہے پہ جی بالکل نہیں. میں اس بات کو نہیں مانتا. جو بات آپ کا سوال ہے اس کا جواب اس میں آ جائے گا کہ پاکستان اس وقت سنگل ٹریک پہ ہے. پاکستان کا صرف ایک ہی ٹریک ہے, وہ ہے پاکستان کی حفاظت کرنا, پاکستان کی اندرونی حفاظت کرنا, پاکستان کی سرحدوں کے اوپر جو خطرات ہیں ان کو ختم کرنا, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, یا کوئی بھی ملک ہو. اس میں ہم پاکستان سب سے پہلے ہے, اور پاکستان کی حفاظت جو ہے وہ ہماری پرائرٹی ہے. یہ ہماری اسٹیٹ کا آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اندرون جو شرپسند ہے, جو دہشت گردی کر رہے ہیں, یا کسی بھی حوالے سے, کسی یا ان کے جو سپورٹر ہیں, وہ کسی بھی حوالے سے, آپ نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں. میں گھبرا نہیں رہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی حوالے سے اندرون ملک جو شرپسندی ہے, چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کی ہے, چاہے وہ کسی مذہبی جماعت کی طرف سے ہے, چاہے وہ کسی بیرونی آقا کے اشارے پہ یہاں پہ در اندازی کرنے والے, غصہ آنے والے فتنہ الخارج جن کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ ہیں, یا کوئی فتنہ الہندوستان ہے, کوئی بھی ہے, اس کو کوئی یہاں پہ کوئی امان نہیں ملے گی, اس کو اس کے لیے کوئی برداشت نہیں ہے. اب یہ ریاست کا سنگل ٹریک, ایک ہی بیانیہ اور ایک ہی موقف ہے, اور یہی جو اصول ہے وہ سرحدوں کے اوپر بھی ہے. ہم نے دیکھا جیسے ابھی صفدر علی خان صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ جی کہ 4 گھنٹوں میں وہ انڈیا لیٹ گیا. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں, شاید آپ کو یاد ہوگا, آپ کو یقیناً یاد ہوگا, ایک جو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج تک کی جو جس کی ہائپ کریٹ ہوئی کشتیوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, کہ ایک کشتی تھی, اس کا ذکر کروں گا, پرانے لوگ جنہوں نے وہ دیکھی ہے وہ سارے جانتے ہوں گے, جارا اور انوکھی. نہیں, انوکھی کی نہیں تھی, وہ جارا اور گوگا پہلوان کی تھی. انوکھی کی تو اس کی تو وہ تھا نا کہ وہ ککیں شکیں باقاعدہ کشتی جو ہوئی تھی, دیسی کشتیاں جو ہوئی تھی, وہ باقاعدہ دنگل جس کو آپ اچھا, جارا اور وہ گوگا پہلوان گجرانوالا سے ان کا تعلق تھا. گوگا پہلوان گجران, جارا لاہور سے تھا. ٹھیک ہے, اور وہ کئی دن تک اخباروں میں وہ ان کے زور دکھائے جاتے رہے, اور اس وقت چونکہ الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, وہ نہ ہی سوشل میڈیا تھا, اور وہ کبھی اس طرف لوگ گئے ہوئے. اس وقت سب سے بڑی کئی روز تک بڑی خبر یہی ہوتی تھی گوگا اور جارا, ان کا زور کتنا چل رہا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا تحریک کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے, اور لوگوں کے ویوز کیا تھے. وہ کشتی جب ہوتی ہے نا, جب وہ کشتی ہوئی تو 45 سیکنڈ میں وہ کشتی ختم ہو گئی تھی. اچھا, یس, 45 سیکنڈ, 46واں سیکنڈ نہیں ہوا تھا, 45 سیکنڈ میں جارا پہلوان گوگے پہلوان کو انہوں نے چت کر دیا تھا. یعنی جارا جیت گیا. جارا جیت گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, جارا پہلوان جیت گیا تھا. تو پاکستان نے وہ 45 سیکنڈ 4 گھنٹے آپ کر رہے ہیں نا, وہ آپ اندازہ کر لیں کہ وہ تھا سین. مجھے تو وہ یاد پڑتا ہے کہ 4 گھنٹوں میں لٹا دیا تھا, چت کر دیا تھا, اور وہ دوڑیں لگ گئیں کہ جی کہ بس کرو, بند کراؤ, بند کریں. اس میں بھی بعد میں چونکہ میری سلام دعا بھی تھی گوگا پہلوان سے بھی اور ان کے کچھ قریبی لوگوں سے بھی, میں نے پوچھا کہ جی کہ کیا ہوا کہ 45 سیکنڈ میں یہ نیچے سے کوئی مزاحمت بھی نہیں کی گوگا پہلوان, گر گئے اور بس ختم. انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ مجھے وہ دو اس طرح کا لگا دیا تھا انہوں نے کہ اگر میں نیچے سے ذرا سی حرکت بھی کرتا تو میری شاید کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی. ٹھیک ہے نا, وہ سمجھدار ہے نا لوگ, سمجھدار تھے. مطلب ہاں, تو وہ بات تو میری سمجھ لیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ بھاگم بھاگ وہ سیز فائر اور جنگ بندی یہ وہ, اور پھر اس کے بعد پھر ٹرمپ صاحب نے جو کچھ کیا وہ اس کے بعد سارا سلسلہ ہوا, اور ابھی تازہ ترین جو افغانستان کے حوالے سے بھی ہوا. تو پاکستان کوئی دوراہے پہ نہیں ہے اس وقت. رہا پاکستان, قیام پاکستان 47 سے لے کر آج تک دوراہے پہ رہا, لیکن اب نہیں ہے. اب یہ موقف یہ ہے کہ ہم صرف ایک ہی ٹریک ہے ہمارا, وہ ہے پاکستان کی سالمیت اور اس کی ترقی. اب ہم اس طرف چل پڑے ہیں. اب ہم یقیناً دیکھیں, اب برداشت کی آپ 48 گھنٹے کی سیز فائر ہوئی رات کو افغانستان کے ساتھ. آج آپ کو پتا کہ ایف بی آر نے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ واپس لے لیا. اچھا, یس, اس وقت یہ بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ میں آپ کو بالکل آپ اس کو خبر سمجھ لیں جو بھی اس میں. ویسے اچھا, ایف بی آر نے وہ وڈرا کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کو جانے والی تمام تر جو ٹریڈ تھی
وہ رک گئی ہے، ہارٹ ہو گئی، رک گئی. ٹھیک ہے. اس کے رکنے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے افغانستان کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں. ایف بی آر نے روکی، جی اسی وجہ سے روکی کہ جی کہ اس کو ہم پراپر ٹیکسز دیں اور سارا سلسلہ کریں. جب وہ چند گھنٹوں کے لیے رکتی ہے، چند دنوں کے لیے رکتی ہے، چند ہفتوں کے لیے رکتی ہے، تو ان کے لیے کہاں پہ سٹینڈ. یہ کیوں روکی، لگ پتہ جائے گا. یہ کیوں روکی گئی؟ یہ اس لیے روکی گئی کہ ہم صرف قربانی دیتے رہیں، ہم صرف رعایتیں دیتے رہیں اور آپ یہ ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیے کراچی میں کل سے وہ افغان بستیاں جہاں پہ یہ آباد تھے، جہاں پہ ان کو مسمار کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کل اور وہاں پہ کچھ لوگ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں قابضین آ کے انہوں نے پتھرو اشترو بھی کیا وہ جو مسمار کرنے والی مشینری پہ. وہ باقاعدہ طور پہ وہاں سندھ حکومت وہ آپریشن کر رہی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں پہ بھی یہ بستیاں تھیں ان کو بستی ڈکلیئر کیا گیا تھا، افغان بستیاں، باقاعدہ یہ نوٹیفائی ہوا تھا، وہ کینسل کر دیے گئے، اب وہ ختم کر رہے ہیں. فنش. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جی کہ جو 40 سال جس کا آپ حوالہ دے رہے تھے کہ جو یہاں پہ ہم نے ان کو رکھا، ہم نے ان کو پالا، ہم نے ان کو ان کی پرورش کی، ان کے بچوں کو پڑھایا، اب ختم ہے. اب آپ اپنے گھر جائیں، وہاں پہ جو مرضی کریں اور وہاں پہ آپ پڑھیں لکھیں، آپ ترقی کریں، امن سے رہیں، جس طرح سے مرضی اپنے گھر کے آگے رکھیں، اپنے ملک میں رہیں، ہمیں کوئی اس کے اوپر نہیں. لیکن پاکستان کی طرف نہیں آنا. پاکستان کے اندر آنا، ویزا لگوائیں، قانونی طریقے سے آئیں، وہاں پہ قانونی طریقے سے یہاں پہ رہیں اور واپس جائیں جب ویزا ختم ہوتا ہے، جس طرح باقی ملکوں سے سارا سلسلہ ہوتا ہے. یا اگر کوئی امیگریشن کا پاکستان کا قانون ہے اس میں اگر آپ فعال کرتے ہیں تو لے لیں، لیکن پرامن شہری کی طرح سے. یہ دھمکیاں دینے کے لیے، یہ ٹارگٹ کھانا بھی ہمارا اور آنکھیں بھی دکھانے، یہ جناب دہشت گردی کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں. میں پھر وہ بات آپ سے کرتا ہوں جو میں نے شروع میں بات کی تھی، اس میں اگر کوئی سہولت کاری کرے گا ان کا تو وہ بھی اسی میں شمار کیا جائے گا. میں شاید آپ کو اس دن آپ سے بات بھی ہوئی تھی کہ ڈی جی اپنا آئی ایس پی آر نے جب پریس کانفرنس کی تھی اس میں 3 انہوں نے شرائط رکھی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ نمبر 1 سہولت کاروں کے حوالے سے کہ سہولت کار ان کی نشاندہی کر دیں کہ یہ خود پکڑ کے حوالے کر دیں، یا پاک فوج کے ساتھ مل کر ان کے خلاف لڑیں، یا پھر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اوکے. یہ سہولت کار جو پاکستان میں ہیں، جی ان کی بات کرو. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کل بھی، آج بھی اور یہ اس سے پہلے بھی وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے اب ان قبائل میں کہ جن کے حوالے سے ہم بہت سی یہاں پہ ایک پروپیگنڈا بھی کیا جاتا تھا اور شکوک و شبہات بھی تھے اور یہ بھی تھا، ان کی طرف سے اب آوازیں آنا شروع کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی فورسز کے ساتھ مل کر ان خارجیوں کے خلاف لڑیں گے. اور یہ ویڈیوز بھی آپ کو پتہ ہے، کچھ آڈیوز پیغامات آئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بڑی مشکل میں ہیں، لوگ ہمیں کچھ کھانے کو نہیں دے رہے، ہم یہاں سے نکالو، یہ ایسی آڈیوز لیک بھی ہوئی ہیں، پھر پکڑی گئی. تو بات بہرحال یہ ہے کہ ساری سلسلہ یہ چاہے افغانستان اپنے طور پر نہیں کر سکتا. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، افغانستان کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ جب وہاں پہ متقی صاحب جن کا آپ ذکر کر رہے تھے افغانستان میں گئے، وہاں پہ بیٹھے، ادھر سے انہوں نے دراندازی شروع کر دی. انڈیا بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کرنا ہے، اور پاکستان کے وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر اعظم اور سیکورٹی فورسز سب کہہ رہے تھے کہ جی کہ اگر آپ نے کچھ دوبارہ کیا تو آپ کو اس کو پہلے سے سخت جواب ملے گا، پہلے سے سخت جواب. اس نے کرنا کیا تھا؟ وہ ڈائریکٹ حملہ کے کرنے کی پاکستان کے اوپر اب کبھی جرت نہیں کرے گا.